بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بالآخر عمران خان کو جو بلانے کی ضد تھی وہ ضد پوری ہو گئی اور وہ پیش بھی ہو گئے، اور جس ضد کے ساتھ انہیں بلایا گیا اسی ضد کے ساتھ عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ الٹیمیٹلی فائدہ کسے ہوا؟ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوا؟ گورنمنٹ کو اس کی تو شروع سے ہی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کسی طرح عدالت میں پیش نہ ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی عدالتوں کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ کسی طرح جوڈیشری جو ہے وہ 1 to 1 عمران خان صاحب کے آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے کہ عمران خان صاحب سے جوڈیشری کے جو فیصلے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اسی بنا پر کل میں نے آپ کو سارا دن جب پروسیس بتاتا جہاں عمران خان صاحب کی پیشی آنے نہ آنے اور ڈیلے ہونے کا جو معاملہ چل رہا تھا، اسی طرح دوسری طرف مین سکرین میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی گرفتاری اور مختلف کیسز کے حوالے سے بات تھی کہ آج عمران خان صاحب جب ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو جائیں گے تو ہر حال میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال نہ ایسا ہونا تھا نہ ایسا ہوا۔ الٹیمیٹلی فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا۔ کس طریقے سے؟ 3.5 سے 4 ماہ سے یہ شخص عمران خان زمان پارک کے اندر نہ بند ہے بلکہ قید ہو کے پڑا ہوا ہے۔ جس سے جو ملاقات کرنی ہے زمان پارک کے 2 کمروں کے اندر ہی وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہو رہی ہے وہ زمان پارک کے اندر سے ہی ہو رہی ہے۔ جتنی بھی قیادت کی ملاقاتیں، انٹرنیشنل میڈیا کے انٹرویوز، پاکستان کے کالمسٹ سے ملاقات، پاکستان کے بیٹ رپورٹر سے ملاقات، پاکستان کے جرنلسٹ اور اینکر سے ملاقات، سب کچھ زمان پارک کے اندر ہے۔ یعنی پورے پاکستان کی جو سیاسی ایکٹیویٹی کا جو منبع تھا وہ زمان پارک بنا، اور 4 مہینے سے عمران خان صاحب اس کے اندر ایک قیدی کی حیثیت سے ٹیکنیکل بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب جن کی موومنٹ، جن کی موبلٹی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ ایک جگہ پر جا کر بند ہو گئے تھے۔ بہرحال باہر وہ آ نہیں رہے تھے، یعنی یہ شخص باہر آ نہیں رہا تھا، اور پھر وہ ایسا آیا باہر، پیش ہوا اور چھا گیا۔ ایسا ہی لگا جس طریقے سے عوام نے ان کو ریسیپشن دی، جس طریقے سے عوام نے وارفتگی اور محبت کے ساتھ ان کو عدالت میں پیشی کے لیے لے کے گئے، اور جس طرح سیکنڈوں کا، منٹوں کا سفر نہیں، سیکنڈوں کا سفر جو گھنٹوں کے اندر محیط کیا نا، ایک بار سے کئی لوگوں کی غلط فہمیاں، کچھ کی خوش فہمیاں، ہر لحاظ سے وہ دفن ہو کر رہ گئی۔ جو پچھلے کئی دنوں سے، یعنی فروری کی 2 تاریخ سے جو شروع ہوئے تھے نا معاملات کہ نون لیگ کے ورکرز کا کنونشن کسی شادی ہال کے اندر بلا کے اور باقاعدہ ڈرون کے شارٹس دلوا کے اور اس طریقے سے شارٹس بنا کے میڈیا کے دکھائے کہ کامیاب ترین جلسہ ہو رہا ہے، ابھی تو یہ ورکر کنونشن ہے، جب جلسہ ہوگا تو کیا ہوگا، ان تمام کے حوالے سے وہ جو کون تانے تشنے جو بھی کر رہے تھے میڈیا پر آ کے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا، ان سب کو ایک بہت ہی واضح اور کیٹاگوریکلی کلیئر جواب مل گیا کہ یہ تھی ایک لوہار کی جو عمران خان صاحب نے اپنی عدالت کے اندر انٹری دی، اور کوئی پیسے دے کے تو ان کو بلایا نہیں گیا، کوئی قیمے مارنے والے نان دے کے تو ان لوگوں کو بلایا نہیں گیا تھا، کوئی کسی بریانی کی وجہ سے تو بلایا گیا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کس کلاس کا لٹریچر پڑھا لکھا بندہ جو ہم سے بھی رابطے میں تھا، پوچھتا تھا کہ آپ کہاں ہیں؟ ہائی کورٹ میں، زمان پارک میں، ہم نے کہاں جانا ہے کیا نہیں۔ اس طریقے سے فیملیز نے جس طرح ان کو موو کیا، اور کوئی شک نہیں یہ جو سفر تھا اس نے بہت سی چیزوں کی ضمانت بھی دی عمران خان صاحب کو، مزید کانفیڈنس بھی بحال کر دیا۔ جتنی بھی پبلک کی جو سمپتی تھی ساری کی ساری عمران خان صاحب کے پاس آ گئی۔ جو موٹیو بنانا چاہ رہے تھے، موٹیو عمران خان صاحب کے حق میں آیا، یعنی جس کو پروردگار سیدھا کر رہا تھا معاملات، وہ اسی طرح ہی سیدھے ہوئے۔ اور ضمانت تو ہونی تھی، کوئی عمران خان صاحب نے کوئی ایسا گناہ تو کیا نہیں تھا، یا کوئی عدالت نے پیش ہونے کے بعد کوئی زیادتی بھی نہیں کی۔ پورا عدالت نے واقعی پوری رسپیکٹ کا مارجن دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی نوٹس دیا، نہ کسی قسم کی کوئی سزا دی۔ اور جو میڈیا نے اپنا، بہرحال انٹرنیشنل میڈیا نے بڑے زبردست طریقے سے کور کیا، اور ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کے میڈیا پہ دکھانے پہ اس طرح سے اجازت نہیں ہے جس طرح عام طور پر ماضی میں ہوتی تھی، وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے منہ سے جب جھاگیں ٹپک رہی تھی نا، جب کل پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو جیو تک کو عمران خان کٹ کرنا پڑا۔ عام طور پہ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کو کٹ نہیں کیا جاتا، وہ ضرورت تھا، خبر عمران خان تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آج بھی میڈیا کے اندر سے صرف اور صرف عمران خان نکال دی جائے تو مجھے نہیں پتا کہ میڈیا میں کچھ بیچنے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے کروں، اور ایسا ہی ہوا 3 مارچ تک عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے جی،
ٹھیک ہے جی. ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے 2 ہفتے تک کا کہا کہ زخم بھر جائیں گے، میں پیش ہو جاؤں گا. اور جعلی دستخط والا جو معاملہ تھا عمران خان صاحب نے کہا وہ بھی میرے وکلا نے مجھ سے پوچھے بغیر درخواست دائر کی تھی سائن میرے کر کے، تو میں اس کی معاوضہ چاہتا ہوں. پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے. تو خان صاحب نے آنے کے بعد چھانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہاں گورنمنٹ نے گھبرانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. گورنمنٹ نے کہا کہ یار رات گئے، میں آپ کو وہ چیز مزیدار بتاتا ہوں جی. عمران خان کے پاور شو سے اتنا ڈرے ہیں، اتنا گھبرائے ہیں، اتنا ہڑبڑائے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کیا، خاص علاقوں میں، جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور وہ سارے علاقے ہیں زمان پارک کے سراؤنڈنگ کے، وہ تمام کے تمام علاقے جہاں پاکستان تحریک انصاف جب احتجاج یا اکٹھا ہونے کی کال دیتی ہے تو وہ ان جگہوں سے ہوتی ہے. جو کون سی جگہ جی؟ دفعہ 144 کا نفاذ مین بولی وارڈ گلبرگ میں کر دیا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے مین بولی وارڈ گلبرگ میں دفعہ 144 نافذ ہو جائے گی؟ جی ہاں، یہاں بندوں کے اکٹھے ہونے پہ، ریلیاں نکالنے پر، عوامی گھٹ پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. مال روڈ پر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، ظفر علی روڈ گندے نالے کے پاس سے لے کے آنورڈ، اور وہ میرپور کا جو ہے استنبول چوک، استنبول چوک، وہاں پہ یعنی جتنے بھی زمان پارک ہو اس کے سراؤنڈنگ کے تمام علاقے، کیونکہ یہاں کے لوگوں سے، پبلک سے موجودہ نگران سیٹ اپ جو اصولاً نون لیگ کا سیٹ اپ ہے، اس کو ڈر اور خوف آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کبھی اول تو آج کے ٹریلر کے بعد ان کے اندر کوئی خواہش رہ جائے گی؟ میں حیران ہوں گا اگر کوئی ایسی خواہش پیدا ہوگی. ہاں پڑے پھوڑے تو ضرور مانیں گے، وہ پڑے مارنے کے ماہر ہے، لیکن بہرحال زمان پارک پر بندے جو اکٹھے ان سے یہ گھبرا گئے اور ان کا ڈر ہے، اور ظاہری بات ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو یہ بہانہ ضروری ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے. تو جس طرح ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو آج لے کے گئے ہیں زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ، اس سے پتہ چل گیا ان کی گھبراہٹ ہے، تبھی 144 کا نفاذ کیا گیا. تو یہ معاملہ دوسری طرف اس طرح کا جی. اچھا جی، اب آ جاؤں میں ذرا صدر کی ان سرپرائزز کی طرف. اچھا، صدر پاکستان کی جو سرپرائز ہے نا، جس میں انہوں نے تاریخ دے دی ہے اپریل کی تاریخ دے دی ہے الیکشن کی، اس کے بعد نا حکومت پر شدید دباؤ ہے، اور شدید دباؤ بھی ہے، تناؤ بھی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آخر ہم نے کرنا کیا ہے، ہم سے ہو کیا گیا ہے، اور صدر نے آخر ہمارے ساتھ کر کیا دیا ہے. محمد مالی کے سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہے جی، انہوں نے خبر بریک کیا، انہوں نے کہا حکومت کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے دینے سے شاید انتخابات میں ڈیلے ہو سکتا ہے. ویسے ہو بھی سکتا ہے، چاہیں تو سکندر سلطان راجہ صاحب بلی کا بکرا بن سکتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب بھی نا ساری کہہ رہے ہیں گالیاں لان تان ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے، ہسٹری کے اندر کبھی نہ کبھی تو بچوں کے ساتھ نکلنا ہی نکلنا ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کی سیٹ کے پاس، اس وقت کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا میں ہی نکل جاؤں تو بہتر ہے، میرے پاس یہاں تک کی اطلاعات ہیں. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. وجہ یہ ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر چلا جائے گا نا تو پھر ان کی تعیناتی کا ایک سرٹن پروسیس شروع ہوگا. وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو، اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ جی ہاں، راجہ ریاض صاحب، ان کو آپس میں بات کرنی پڑے گی اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک نئے شخص کا نام کا تعین کرنا ہوگا جو چیف الیکشن کمشنر ہوگا. پارلیمانی کمیٹی کے بھی کچھ معاملات بیچ کے اندر آ جاتے ہیں. تو جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ہی چاہیں گے کہ ابھی نہ ہو ذرا، تو تھوڑا پروسیس میں لیٹ کر کے الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جس باڈی نے الیکشن کرانا ہے اس باڈی کا سربراہ موجود نہیں ہے. تو اس پہ بڑا غور کیا جا رہا ہے. یہ محمد مالک صاحب جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں. دوسرا، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نا کچھ بونڈی حرکتوں کی بھی بات ہو رہی ہے. ہونا ان سے کچھ نہیں ہے، میں نے صرف بڑھ کے مروا لیں، صرف بڑھ کے مروا لیں، اور پریکٹیکلی ان سے کسی قسم کی کوئی امید آپ نہیں رکھ سکتے جی. اور بڑھ کے بھی کس قسم کے جی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے امپیچمنٹ کرنی ہے، صدر کا مواخذہ کرنا ہے، اور اس ٹائم ہم اپنے اتحادیوں سے مشورہ کر رہے ہیں. جیسے اتحادیوں نے ہمیں فیصلہ کر دیا ہم صدر کا مواخذہ کریں گے، وہ ان کے پاس تعداد ہی پوری نہیں ہے. تو آپ نے ان کی ان باتوں پہ دھیان نہیں دینا. انہوں نے مواخذہ کرنے کی ان کی کیپیسٹی اور طاقت ہوتی تو اب تک بہت پہلے صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ان کے گلے کی پھانس اور آنکھوں کا شتیر بنے ہوئے نا، بہت پہلے ان کے خلاف یہ امپیچمنٹ کر چکے ہوتے. تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا، مگر وہ اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں، صدر کی اوقات دیکھے، صدر کا قد کاٹ دیکھے، یہ صرف اور صرف اس پریشانی کے اندر، اس سوپگی کے اندر، اس جھنجھلاہٹ کے اندر اپنے منہ میں جو آیا یہ صرف اور صرف بک رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ان کا جانا بالکل ٹھہر چکا ہے، پتہ چل رہا ہے ان کا جانا بالکل ٹھہر چکا ہے. آگے جی، صدر کے اعلان نے الیکشن کے اعلان نے ان کو پریشان کیا ہے، عمران خان نے ان کو پریشان کیا ہے.
تو تیسری جگہ پہ سعد رضوی صاحب، ان کی جماعت کا میں نے نام نہیں لینا، پھر اب بولا کہ وہ چینل ہی بند ہو جائے گا۔ سعد رضوی صاحب نے اعلان کیا جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر 27 فروری بروز پیر ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اور آپ کو ان کی شٹر ڈاؤن کا بھی پتہ ہے، ان کی ہڑتال کا بھی پتہ ہے، اور بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ یعنی میں کہوں گا نا، ایک دریا پار کے تو دوسرے دریا کا سامنا تھا، تو حکومت کی مشکلیں مسلسل بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یا مشکلوں سے ہی بات بولوں تو جو اسپیکر ہے نا، وہ جب تک ہوتا ہے تو اسپیکر کا نام رہتا ہے ہمیشہ، تو پنجاب کے اسپیکر سبطین خان اور کے پی کے اسپیکر مشتاق غنی، ان دونوں نے مشترکہ طور پر سپریم کورٹ میں الیکشن کرانے کی درخواست دے دی ہے جی۔ دونوں یہ دونوں صوبوں کے یہ آئینی عہدے ہیں اسپیکر کے، یہ دونوں کے دونوں سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ یعنی صدر سے کے فیصلے کو اس سے پہلے کوئی اور چیلنج کرے، بڑی سمارٹ موو ہے۔ پنجاب کے اسپیکر سبطین خان اور مشتاق غنی کے پی کے اسپیکر، یہ دونوں سپریم کورٹ میں درخواست لے کے پہنچ گئے ہیں کہ پلیز ہمیں انتخابات چاہیے۔ یہ دونوں گورنر اپنا آئینی حق استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فیڈ بیک تھی، یہ خبر تھی، اور فیڈ بیک سے متعلق مجھے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، چینل دیکھے تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔